السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ ہمارے حروف معنوی چل رہے تھے اور الحمدللہ گزشتہ نشست میں حروف معنوی کی پہلی قسم یعنی حروف مفردہ اپنی اختتام کو پہنچی۔ آج سے ہم حروف مرکبہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حروف مرکبہ کی پہلی قسم ہے حروف استثناء۔ سابق حکم سے ایک یا چند کو علیحدہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے حروف استثناء کہلاتے ہیں، اور وہ حروف یہ ہیں: الا، مگر، غیر، بغیر، سوائے، ما سوائے، جز، بجز، بدوں، ورائے، ما ورائے۔ اب مثالیں دیکھ لیں جملوں میں استعمال: ہما آمدند، مگر سجاد۔ ٹھیک ہے، اب جو آنے کا جو حکم ہے وہ سجاد پہ لاگو نہیں ہو رہا، سب آئے، سجاد نہیں آیا، تو سجاد جو ہے وہ آنے کے حکم میں شامل نہیں ہے۔ سابق حکم سے ایک یا چند کو علیحدہ کر دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم نے آنے کا جو حکم ہے وہ اس سے سجاد کو علیحدہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، سوائے علی کسے نہ خورد۔ ٹھیک ہے، اب کھانے کے حکم سے علی کے علاوہ سب کو خارج کر دیا۔ ٹھیک ہے، علی کے علاوہ سب کو خارج کر دیا کہ کھانا کھانے کا عمل صرف علی نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، در کراچی بجز عابد، کراچی میں عابد کے سوا کسے را ندیدم، کسی کو نہیں دیکھا۔ دوسری قسم ہے حروف ایجاب، جن حروف کے ذریعے اقرار کیا جائے، اور وہ یہ دو حروف آرے اور بلے۔ جیسے بلے من آمدہ ام، جی ہاں میں آیا ہوں۔ آرے اور بلے کا مطلب ہے جی ہاں۔ ٹھیک ہے، حروف نفی، جن حروف کے ذریعے انکار کیا جائے انہیں کہا جاتا ہے حروف نفی، اور وہ بے، نے، نہ، نہ، نا، حاشا وغیرہ۔ مثالیں دیکھ لیں: نہ، ای نیست، نہیں، یہ نہیں ہے۔ نہ حامد آمد، نہ شاہد، نہ حامد آیا نہ شاہد۔ ٹھیک ہے، چوتھی قسم ہے حروف مرکبہ کی حروف معنوی، حروف تمنا، جن حروف کے ذریعے آرزو اور خواہش کا اظہار کیا جائے۔ کاش کے من خواندہ میں، کاش کے میں پڑھتا۔ جن حروف کے ذریعے ایک بات کو چھوڑ کر دوسری بات بیان کی جائے، اور وہ حروف یہ ہیں: بلکہ، سقط گفتند، انہوں نے برا بھلا کہا، بلکہ دشنام دادند۔ ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے گالیاں دیں۔ دشنام دادند کا مطلب ہے گالی دینا۔ حروف فاعلیت، وہ حروف جو اسم فاعل سماعی بناتے ہیں، اور اسم فاعل سماعی کے ٹاپک میں ہم نے آپ کو یہ تفصیل سے بتا دیا تھا کہ یہ کس طرح بنتا ہے۔ اگر وہ سبق آپ نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ گار، ستمگر اور مددگار، ستم کرنے والا اور مدد کرنے والا۔ حروف ندبہ، جن حروف کے ذریعے افسوس اور حسرت کا اظہار کیا جائے وہ حروف ندبہ کہلاتے ہیں۔ وائے، ہائے، وائے، یہ حروف کلمے کے شروع میں آتے ہیں اور الف آخر میں آتا ہے۔ وائے بر من و بر اعمال من، افسوس مجھ پر اور میرے اعمال پر۔ وا مصیبتا، ہائے مصیبت۔ وا حسرتا، ہائے حسرت۔ ٹھیک ہے، آٹھویں قسم ہے حروف شک اور ظن، جن حروف کے ذریعے شک اور گمان ظاہر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، مگر، شاید، باید، باشد، بود۔ مثال دیکھ لیں: شاید طیب آمدہ است، شاید طیب آیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا بہت ہی آسان سبق۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو اچھے سے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ حضرات کامنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ مزید حروف مرکبہ آپ حضرات کو بتائیں گے۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا
اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔